میزان ڈیجیٹل سے راجہ شاہ لطیف حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارے درمیان وہ دماغ موجود ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس زمانے کا نچوڑ ہوتا ہے۔ میرے درمیان موجود ہیں جناب راجہ محمد ممتاز خان صاحب، صدر پنشنر ایسوسیشن اور صدر حیدر میموریل ایسوسیشن۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس وقت چونکہ پاک بھارت جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں اور بھارت جو ہے ابھی تک جو سمندری اور پانی کی جارحیت کر چکا ہے وہ بم استعمال کر چکا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دونوں قوتیں ایٹمی قوت ہیں اور دونوں نے اپنے ہاتھ ٹریگل پہ رکھے ہوئے ہیں۔ انڈیا تو پانی کا بم چلا چکا ہے، اب باری ہے پاکستان کی کہ پاکستان ایٹمی ہتھیار استعمال کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات جو ہے جو پہلگام میں جو واقع ہوا ہے یہ ہندوستان کا پلانٹڈ واقعہ ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ یہ واقعات کر رہے ہیں۔ اس وقت چونکہ وہاں کا نائب صدر امریکہ کا وہاں پر دورے پر تھا، اس سے پہلے کلنٹن کے ٹائم پر وہ 35 سے زائد جو تھے وہ سکھ ان کو مارا گیا تھا سن 2000 میں۔ ایسے واقعات وہ کئی کر چکے ہیں۔ پلوامہ کا واقعہ ہے، اور بھی واقعات ہیں۔ ہندوستان ہمیشہ اس قسم کے واقعات کرتا رہتا ہے، اور اس نے بچہ کشمیر کے مقبوضہ کشمیر میں جو اس وقت جو بحران پیدا کیا گیا ہوا ہے، 9 لاکھ سے زائد فوج وہاں پہ تعینات ہے اور کشمیریوں کی آزادی جو ہے وہ سلب کی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے وہ چاہتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنی توجہ جو ہے وہ پاکستان پہ الزام لگا کر اپنی توجہ ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت جو ہے پاکستان نے جو اقدامات کیے ہیں سلامتی کونسل کی وہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں، تو ان نے اس جارحیت کا بھرپور جواب دے دیا ہے۔ ہم اس کی پوری تائید اور حمایت کرتے ہیں، اور اس لیے بھی کرتے ہیں کہ جو ہمارے اس وقت سپہ سالار ہیں، جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے یا افواج پاکستان ہے، اس کی پشت پر لوگ کھڑے ہیں اس وقت۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 65 والی صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے۔ آپ وہ دیکھی ہوئی ہے نا؟ ہاں، میں نے وہ دیکھی ہے، 65 کی بھی وہ دیکھی تھی، اور اس وقت لوگ آگے ہیں، فوج پیچھے۔ ایک نئے جذبے کے تحت پاکستانی عوام، کشمیر کی عوام فوج سے ایک قدم آگے، فوج سے ایک قدم آگے ہے۔ تو وہ جذبہ جو ہے نا وہ ہم نے 65 میں بھی دیکھا تھا، وہ آج بھی وہ ہمیں وہ دیکھنے کے لیے یہ مل رہا ہے۔ اچھا، آپ کی محکمہ جنگلات میں آپ نے سروس کی ہے اور آپ کا سروس کا زیادہ حصہ بارڈر لائن والے ایریے میں رہا ہے، جہاں پہ بارڈر لائن پہ یہ جنگلات ہے زیادہ تر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وہ کوئی بھی انفینٹری کی جارحیت کریں یا اور کوئی کرے تو یہ کامیاب ہو سکتے؟ نہیں، میرا خیال نہیں ہے کہ وہ ایسا کہیں بھی نہیں کر سکتے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھارتی فوج کا قبرستان ثابت ہوگا، اس لیے کہ وہاں سچویشن صورتحال ہی ایسی ہے کہ وہ آگے کسی صورت میں وہ نہیں آ سکتے، اور وہ لوگ ہی ان کا مقابلہ کریں گے۔ فوج تو بعد میں کرے گی، پہلے لوگ مقابلہ کریں گے۔ ان کے پاس ایک ہی ہتھیار بچتا ہے، یا ایٹم بم ہے یا فضائی ہے، تو اس دونوں کے لیے پاکستان تیار بیٹھا ہے کہ کہیں سے بھی وہ غلطی کریں تو اس کا بھرپور جواب۔ دیکھیں، انہوں نے کل بھی وہ پانی چھوڑا ہے وہاں پہ، وہ اس وقت یہ بغیر اطلاع دیے پائلٹ، پھر بھی ہم ان کا مشکور ہیں کہ انہیں ہماری ڈیمیں مار دی۔ انشاءاللہ یہ مطلب وہ جو ڈل لیول پر گئے تھے ہمارے منگلا ڈیم، اور وہ اس پہ پانی کم از کم بھاری آئے گا اللہ کے فضل کا۔ اس نے اپنی نیت ہی ظاہر کی ہے کہ 3 دن پہلے پانی سٹاک کرتے رہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کل چھوڑا تو تقریباً 22 سے 25,000 کیوسک فٹ جو ہے کو پانی دریاؤں سے گزرا ہے، لیکن اس لیک سے لوگوں نے انجوائے کیا ہے، کوئی خوف اور حوصلہ پیدا ہوا۔ اچھا، میڈیا پہ اور سفارتی محاذ پہ وہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں، کیا اس میں وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ کسی صورت میں نہیں ہو۔ یہ آج کل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے پاس یہ موقع موجود ہے کہ وہ ہندوستان کو آئسولیٹ کر دے۔ جو دہشت گردی ہندوستان نے اتنے عرصے سے کی ہے، مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے، ہر جگہ پہ کر رہا ہے، وہ کم از کم اس لیے پاکستان کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ
सामने आए और लोगों को दुनिया भर को बताए कि हिंदुस्तान का की सूरत हाल क्या है। ये रहा है या BLN या जो कुछ भी है वो जाफर एक्सप्रेस का वाकया उन्होंने नहीं किया है, उसकी तहकीकात भी होनी चाहिए ना। तहकीकात पाकिस्तान ने तो यहाँ पर कहना यह है कि आलमी सतह पे इसकी तहकीकात हो। और आपने ये भी देखा होगा कि मीडिया पे उनके तर्जमान ने जो पहली स्टेटमेंट दी, जिसमें बाद में वो गायब हो गए, उनने कहा कि जी कि इसमें अमेरिकन अरसा इस्तेमाल हुआ है और फौजी जो है जो मिलिटेंट बंदा था वो अफगान आज़ाद था। बाद में वो इससे अलग हो गए, उन्होंने ये अपने बयान वापस ले लिए। अब जिस तरह आपने कहा कि ये टेक्निकल फेलियर नहीं है बल्कि प्री प्लान है, उन्होंने खुद किया और दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान हमें दहशतगर्दी का सामना करवा रहा है। अच्छा, मैं आखिर में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तानी अवाम, कश्मीरी अवाम अल्हम्दुलिल्लाह आपने कहा भी कि जाहिलियत के मुकाबले के लिए तैयार है, तो क्या आप ये समझते हैं कि ये जो मुल्क है स्पेशली कश्मीर के अंदर वो जाहिलियत करते हैं, तो ये कब्रिस्तान साबित होगा इंडियन आर्मी का? मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त कश्मीर की आज़ादी का वक्त करीब आन पहुँचा है। उन कश्मीरियों की आज़ादी का वक्त करीब आन पहुँचा है। और आज जितने लोग हैं, हमारे जो लोग हैं, इनमें कोई खौफ व हरास नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये बल्कि आगे बढ़ना चाहता है, ये इंजॉय करना चाहता है ये सारी चीज़ों से। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि देखें, हिंदुस्तान ने जब ये वाक़ा हुआ 22 तारीख को वाक़ा, उस 5 मिनट बाद उन्होंने पाकिस्तान को बदनाम करना शुरू किया था। बहुत शुक्रिया, आप हमारे दरमियान आए और इस बात से ये बात क्लियर हो रही है कि अगर आप 85 साल की एक शख्सियत इतने पुरज़म और दलेरी के साथ बात कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर का स्पेशली पाकिस्तान का मर्द, जवान, बच्चे सब हर किस्म की जाहिलियत के मुकाबले के लिए तैयार बैठे हैं। बहुत शुक्रिया, फी माने।